محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے گا آج ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے کہ مرنے کے بعد کن کن لوگوں سے قبر کے اندر حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر بہت ساری باتیں رہتی ہیں کہ ان لوگوں سے بھی حساب و کتاب نہیں ہوگا، ان سے بھی نہیں ہوگا۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم کلیئر کر دیں گے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے جو ہے مرنے کے بعد قبر میں حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے اور نہیں ہوگا۔ اب آئیے گا ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو بڑے دھیان سے اور بڑی توجہ سے آپ کو سننا ہے، اور سننے کے بعد پھر آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ نمبر 1، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کتنے لوگ ہیں، تو دیکھیے گا 10 لوگ ایسے ہیں جن سے قبر میں حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ نمبر 1، نبی، انبیاء اکرام، جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں، ان سے حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انبیاء اکرام کے اوپر موت صرف ایک لمحے کے لیے طاری ہوگی، اور پھر جیسے وہ اس دنیا میں زندگی گزار رہے تھے ویسے ہی ان کو زندگی عطا کر دی جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک کا فرمان ہے کہ موت سب کو آنا ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء اکرام کے اوپر بھی ایک لمحے کے لیے موت طاری ہوگی، پھر اس کے بعد انہیں ویسی ہی زندگی مل جائے گی۔ تو جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی نبی ہیں، سب اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، تو تمام انبیاء کرام سے قبر میں حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ نمبر 2، صدیقین۔ صدیقین وہ ہیں جن کو قرآن مقدس نے بھی جن کے بارے میں ارشاد فرمایا، صدیقین کا لفظ قرآن مقدس کے اندر آیا ہے، اور صدیقین وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور ان کی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق جو گزارتے ہیں، شریعت مطہرہ کے مطابق ہوتی ہے، انہیں صدیقین کہتے ہیں۔ تو جتنے بھی صدیقین ہوں گے وہ ان سے بھی قبر میں حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ نمبر 3، شہید۔ جتنے بھی شہید ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی گردنوں کو کٹایا، جو اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، انہیں شہید کہتے ہیں۔ تو تمام شہیدوں سے بھی قبر کے اندر حساب و کتاب نہیں ہوگا، ان سے سوال و جواب نہیں کیے جائیں گے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے تم انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو جتنے بھی شہداء ہیں وہ بھی سب اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تو ان سے بھی کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 4، جہاد کی تیاری کرنے والا۔ اب جہاد کی تیاری کرنے والا جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیاری کر رہا تھا اور اچانک اسے موت آ گئی، ابھی اس نے جہاد کیا نہیں، صرف تیاری کر رہا تھا کہ میں جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں نکل رہا ہوں، لیکن اسے موت آ گئی۔ تو جہاد کی تیاری میں اگر موت آ جائے تو اس سے بھی حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 5، طاعون میں مرنے والا۔ اگر کوئی شخص طاعون کی بیماری، دیکھیں طاعون جو ہے ایک بیماری کا نام ہے، اگر کسی کو طاعون کی بیماری لگ گئی اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اس سے بھی قبر میں حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اب اس کے علاوہ طاعون، نمبر 6، طاعون کے علاوہ کسی اور بیماری میں مرنے والا شخص، ایسا بیمار پڑا کہ مہینوں بستر پر پڑا رہا، یا اسے ایسی بیماری لگ گئی کہ وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو کوئی سی بھی بیماری طاعون کے علاوہ اسے لگی اور اسی بیماری میں وہ فوت ہو گیا اور اس نے اس بیماری میں صبر کیا، تو اس سے بھی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جب کوئی بندہ لمبا بیمار پڑتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی
اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ لمبی بیماریاں یہ گناہوں کی بخشش کا ایک ذریعہ بن جاتی ہیں۔ کوئی لمبا بیمار پڑا رہے بستر پر، وہ اس سے کھایا پیا نہیں جاتا ہے، لوگوں نے کھلا دیا تھوڑا بہت تو کھا لیا، نہیں تو وہ ایسا بیمار پڑتا ہے کہ اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور ایسے لوگوں سے بھی قبر میں حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 7، چھوٹے بچے جو کہ نابالغ ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے تو ان سے بھی قبر میں حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ نابالغ ہوتے ہیں اور بچپنا ان کا ہوتا ہے، تو ان سے بھی قبر میں حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اگر کسی چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا تو وہ بچہ میدان محشر میں روز قیامت اپنے ماں باپ کی شفاعت کرائے گا، جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا، جب تک اپنے ماں باپ کو بخشوا نہ لے گا اللہ رب العزت سے، تبھی وہ جنت میں جائے گا۔ کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے جتنے بھی انتقال کر جاتے ہیں یہ ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے سے جو ہے اپنے اس کے والدین کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ نمبر 8، جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرنے والا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ جمعے کے دن اس کا انتقال ہوا یا جمعرات میں انتقال ہوا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان میں مرنے والا شخص، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہندو اگر رمضان میں مر گیا تو صاحب وہ بخشا جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو مومن ہے، ایمان والا ہے، مومن ہے، ایمان والا ہے، اور وہ راہ راست پر ہے، اور اس کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہوا یا جمعے کے دن ہوا یا جمعے کی رات میں اگر وہ انتقال ہوا، تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس سے بھی قبر میں حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ ایسے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں جمعے کے دن بھی، جمعے کی رات میں بھی بڑے شرابی، بڑے جواری بھی مرتے ہیں، جبکہ وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، شرابی ہیں، جواری ہیں، تو ان کو ان کے جرم کی، ان کے گناہ کی سزا ملے گی۔ لیکن اگر وہ جمعے کے دن یا جمعے رات میں مرتا ہے اور ایمان پر ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے نا، اور ان سب باتوں کو جو حرام ہے حرام کو حرام جانتا ہے، حلال کو حلال جانتا ہے، اس پر وہ عمل کرتا ہے، پھر اس کا انتقال ہوا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے قبر میں حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ بعض رمضان میں مرنے والوں سے بھی جمعے کے دن اور جمعے کی رات میں مرنے والے سے بھی قبر میں سوال و جواب، حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ نمبر 9، رات کو سورہ ملک پڑھنے والا، رات کو سورہ ملک پڑھ کر کے سونے والا، اس سے بھی قبر میں حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ سورہ ملک کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص رات کو عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے، تو جب اس کا انتقال ہوگا، روزانہ اس نے سورہ ملک پڑھنے کی اپنی عادت بنا لی ہے، اور جب اس کا انتقال ہوگا اور وہ قبر میں جائے گا، تو جب فرشتے اسے عذاب دینے کے لیے آئیں گے تو یہ سورہ ملک ان سے جھگڑا کرے گی اور انہیں عذاب دینے سے روک دے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، اے مالک و مولا، یہ بندہ وہ ہے کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھے روز معمول کے ساتھ پڑھا، میں اسے عذاب ہونے نہیں دوں گی۔ تو فرشتوں کو عذاب دینے سے وہ روک دے گی اور بندے سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ تو جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے، اگر آپ قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں تو اچھی بات ہے، روزانہ سورہ ملک پڑھیے گا عشاء کی نماز کے بعد میں، اور اگر آپ سے قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا ہے تو پھر آپ کے گھر میں اگر کوئی قرآن شریف پڑھنا جانتا ہو، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو ان سے کہہ دیا کریں کہ ہمیں سورہ ملک پڑھ کے سنا دیا کریں روزانہ۔ تو سورہ ملک روزانہ اگر آپ سن لیں گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مجھے امید ہے کہ آپ قبر کے عذاب سے بچے رہیں گے سورہ ملک سننے کی نسبت سے۔ نمبر 10ویں نمبر پر جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ کثرت سے قل هو اللہ شریف پڑھنے والا، کثرت سے قل هو اللہ شریف پڑھنے والا، اگر کوئی شخص روزانہ دن میں، رات میں، اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہر نماز کے بعد قل هو اللہ شریف کی تلاوت وہ کرتا رہتا ہے تو اس سے بھی قبر میں حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ
قل هو اللہ 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اسے ایک پورے قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھنے سے ایک بار قرآن شریف پڑھنے کا ثواب اسے عطا کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ روزانہ قل هو اللہ شریف سورہ اخلاص کی آپ تلاوت کریے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دن وہ آئے گا کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے، آپ کی موت آئے گی، اور جب آپ قبر میں پہنچیں گے تو آپ سے بھی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو یہ 10 لوگ وہ ہیں جن سے قبر میں حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اسے آپ لوگوں کے پاس زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔